شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ایک ناخلف بیٹے کے بارے میں واقعہ بیان کیا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں دیار بکر میں ایک بوڑھے کا مہمان ہوا جس کے پاس بے انتہا دولت تھی۔ اس کا ایک خوبصورت نوجوان لڑکا تھا جسے اس کو بے حد محبت تھی۔ ایک رات کہنے لگا کہ ساری عمر میری یہی ایک اولاد ہوئی۔ اس جنگل میں ایک درخت ہے، لوگ اپنی مرادیں مانگنے وہاں جاتے ہیں۔ میں نے بہت سی طویل راتیں اس درخت کی جڑ میں بیٹھ کر خدا کے سامنے روتے ہوئے گزاری ہیں، تب کہیں جا کر مجھے یہ فرزند نصیب ہوا ہے۔ میں نے سنا وہ لڑکا چپکے چپکے سے دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ اے کاش مجھے اس درخت کا علم ہوتا تاکہ میں وہاں جا کر دعا کرتا کہ اس بوڑھے سے میری جان چھوٹے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے سبق آموز واقعات میں سے ایک واقعہ بیان کرتا چلوں کہ ایک مرتبہ ایک مسافر کسی بڑے ریگستان میں راستہ بھول گیا۔ بدقسمتی سے کھانا بھی ختم ہو چکا تھا اور برداشت کی طاقت ہی نہ رہی تھی۔ ہاں، کمر سے کچھ روپے بندھے ہوئے تھے۔ جب ارد گرد پھر کر غریب نے کہیں راہ نہ پائی تو بے چینی سے جان دے دی۔ کچھ عرصے بعد اس طرف کسی قافلے کا گزر ہوا تو دیکھا کہ مرنے والے کے پاس کچھ روپے پڑے ہوئے ہیں اور زمین پر لکھا ہوا ہے، مال و دولت سے پیٹ نہیں بھرتا، سونے کی چاندی سے شلجم اچھے ہیں، جس سے پیٹ تو بھر سکتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں کہ چند صوفی ایک مجلس میں اکٹھے ہوئے اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ ان میں سے ایک نے ایسے آدمی کی بدگوئی شروع کر دی جو وہاں موجود نہ تھا۔ حاضرین مجلس میں سے ایک مرد باصفا نے اس سے پوچھا، کیوں دوست، تو نے کبھی فرنگیوں سے جہاد کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں نے اپنی عمر میں اپنی چار دیواری سے باہر قدم نہیں رکھا۔ درویش باصفا نے کہا، یارو، میں نے ایسا بدبخت کوئی نہیں دیکھا کہ کافر تو اس کی لڑائی اور حملے سے بے فکر ہو کر امن اور چین کی بانسری بجائے اور مسلمان اس کی زبان کا شکار بنے۔